اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ہم اکثر لوگوں سے سنتے ہیں اور ایک اعتراض لوگوں کی طرف سے اٹھتا ہے کہ امت کیوں 73 فرقوں میں بٹ گئی اور کیوں ان کے درمیان اتنے اختلافات پیدا ہوئے، ایسی خلیج پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا کے اندر امت کے 73 سے زیادہ فرقے نظر آتے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کو بھی دین کا حکم قرار دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی تکفیر کو دین کا حکم قرار دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو بدعتی، کافر، مشرک، گمراہ، زندیق اور نہ جانے کیا کیا یہ کہنے کو بھی دین ہی کی تفسیر اور تعبیر قرار دے دیا جاتا ہے۔ گویا جتنا بھی امت کے درمیان فکری فساد ہے اس کو نسبت دی جاتی ہے دین سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ سب بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں تو ہر نبی کی امت میں ایسے مسائل پیدا ہوتے رہے ہیں۔ انسان بہت پیچیدہ مخلوق ہے، اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنی روح کے اعتبار سے، اپنے فہم کے اعتبار سے، اپنے بدن کے اعتبار سے، اپنی ساخت کے اعتبار سے انتہائی پیچیدہ۔ اس پیچیدہ مخلوق کو راہ راست پر رکھنے کے لیے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور 1,24,000 انبیاء نے آ کر جو کوششیں کی، ان کوششوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض نبی 1000 بندوں کو، بعض نبی 100 بندوں کو، بعض نبی اس سے بھی کم تعداد میں لوگوں کو اللہ سے جوڑنے میں کامیاب ہوئے، اور غلبہ ہمیشہ اہل باطل کا رہا، ابلیسی قوتوں کا رہا، اور انسانی معاشرہ اللہ سے کٹتا رہا۔ آج بھی آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں 7 ارب انسان ہیں، ان 7 ارب انسانوں میں مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ مسلمانوں کی تعداد میں پھر باعمل مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ باعمل مسلمانوں میں پھر مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ کس ریشو سے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ سے حقیقی معنوں میں جڑنے والے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے والوں کی تعداد بہرحال آپ کو بہت ہی قلیل تعداد میں اس طرح سے نظر آئے گی جس طرح سے آٹے میں نمک کی تعداد نظر آتی ہے۔ یہ ایک انسانی معاشرے کا المیہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ راہ راست پر قائم و دائم رہنے کے لیے جد و جہد کا حکم دیا ہے، اور اس جد و جہد پر ہمیں ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے، اور اس کا فیصلہ کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے، کس نے جنت جانا ہے اور کس نے جنت نہیں جانا، کون گمراہی کا شکار ہے اور کون نہیں ہے، اس کی تشخیص کے 2 رستے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان عقل سے، استدلال سے، قرآن سے، حدیث سے اور اس طرح کے دیگر مآخذ اور دینی منابع سے استخراج کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو ثابت کرے اور دوسرے کے عقیدے کو باطل قرار دے، لیکن یہ دونوں اعمال جب انسانی معاشرے میں دوسروں کی ریجیکشن اور اپنی تثبیت کا ذریعہ قرار پائیں تو پھر جنگ و جدل کا وجود میں آنا ایک فطری عمل بن جاتا ہے۔ اس لیے بہرحال ان چیزوں کی طرف جب ہم توجہ دیتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے جو اللہ کے دیے ہوئے اصولوں میں بنیادی ترین اصول ہے کہ انسانوں کو جوڑے رکھو، انسانوں کے درمیان اختلاف کا باعث نہ بنو۔ اللہ کے دین کو سمجھنے والوں اور قبول کرنے والوں کے درمیان رشتے محبت کو مضبوط رکھو، اس رشتے کو کمزور کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ اللہ کے دین پر عمل پیرا لوگوں کو تفرقے میں ڈالنے سے بچو اور ان کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کی جد و جہد جاری رکھو۔ ہمارا قرآنی حوالے سے، حدیث کے حوالے سے اور تعلیمات نبوی کی روشنی میں جو سب سے بڑا فرض بنتا ہے وہ لوگوں کو جوڑنے کا بنتا ہے۔ اب اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں جائزہ لیں تاریخی اعتبار سے تو 3-4 چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کے حوالے سے تمام مسلمانوں کا مشترکہ
اور مضبوط ترین عقیدہ ہے کہ قرآن میں کسی طرح کی کوئی تحریف واقع ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا بیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اٹھایا ہوا ہے، اور بالکل واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لا یأتیہ الباطل، اس میں باطل شامل ہو ہی نہیں سکتا، من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے سامنے سے باطل آ کر اس میں شامل ہونے کی جرات کر سکتا ہے، اور نہ اس کے پیچھے سے باطل آ کر اس میں شامل ہونے کی جرات کر سکتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ کے بے سے والناس کے سین تک پورے کا پورا قرآن تحریف سے محفوظ ہے، تبدیلی سے محفوظ ہے۔ اسی طرح سے وہی آیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم پر اتاری ہیں، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے مختلف حوالوں سے اور مختلف ذرائع سے۔ لیکن حدیث قرآن کریم صرف قرآن کریم ہونے کی حیثیت سے آیا کافی ہے کہ انسانوں کی ہدایت کر سکے؟ یقینی طور پر ہر مسلمان اس بات کو قبول کرے گا کہ قرآنی آیات قانون نہیں ہیں، قانون کا ماخذ بن سکتا ہے قرآن، لیکن قرآنی آیات قانون نہیں ہیں۔ قرآنی آیات میں ثقافتی حوالے سے، تہذیبی حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، کردار انسانی کے حوالے سے، اجتماعی رہن سہن کے حوالے سے، معاشرتی ضرورتوں کے حوالے سے، معاشرے کی نفسیات کے حوالے سے آپ کو بنیادی اور اصولی رہنمائی ملتی ہے، لیکن اس رہنمائی کے اصولوں کو اصول کہا گیا ہے، فروع نہیں، وہ اصول ہیں۔ ان اصولوں سے آپ نے زندگی کی ضرورتوں کے مطابق قوانین اخذ کرنے ہیں اور قوانین بنانے ہیں، اور اس میں آپ کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ نبی، اللہ کا رسول، اور اللہ کے رسول کی سیرت، رسول کا کلام اور رسول کا بیہیویئر، یہ آپ کے لیے سنت کے طور پر موجود ہے۔ لہٰذا حدیث بہترین وہ سرمایہ ہے جو قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کے لیے لازم ہے اور ناگزیر ہے، اس کے علاوہ آپ قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کریم نے مثلا نماز کا حکم دیا ہے، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، کس انداز میں پڑھنی ہے، کہاں سے آغاز کرنا ہے، کہاں پر ختم کرنا ہے، یہ حدیث کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے وجوب کا حکم دیا ہے کہ حج واجب ہے تم پر، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے اندر بھی استطاعت موجود ہے اللہ کی سبیل میں، اللہ کی راہ میں مکہ مکرمہ جانے کی، اس پر حج واجب ہے۔ لیکن اب اس کی نوعیت کیا ہوگی، آغاز کیسے ہوگا، انجام کیسے ہوگا، درمیان میں اعمال کیسے بجا لائیں گے، اس کا انحصار کس پر ہے؟ نبی کریم کی ذات پر، ان کی گفتگو پر، ان کے کلام پر، ان کے اپنے ذاتی کردار اور ان کی سیرت و سنت پر۔ لہٰذا جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث ناگزیر ہے، لیکن اب المیہ یہ ہے کہ طول تاریخ میں حدیث ہی وہ عنوان ہے جس میں سب سے زیادہ اختلاف پایا گیا، سب سے زیادہ اضطراب پایا گیا، سب سے زیادہ تحریف حدیث کے اندر ہوئی، جعل سازیاں حدیث کے اندر ہوئیں۔ ان جعل سازیوں سے حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کی ضمانت کے لیے، اس کو اضطراب سے نکالنے کے لیے علماء نے کام کیا، بڑے بڑے علماء نے کام کیا، بڑے بڑے اہل حدیث شناس علماء نے کام کیا۔ تأویل و مختلف الاحادیث اسی کا نتیجہ ہے، بیان و مشکلات الاحادیث اسی کا نتیجہ ہے، بیان و مشکلات الآثار اسی کا نتیجہ ہے۔ بڑی بڑی کتابیں وجود میں آئیں تاکہ حدیث میں موجود ان کمزوریوں کو، جو انحرافات حدیث کے اندر وجود میں آ چکے ہیں، ان کو روکنے کے لیے اس سے استفادہ کیا جائے۔ اسی طرح سے اختلاف حدیث فہم قرآن میں اختلاف کا باعث بنا۔ اسی کے نتیجے میں پھر تفسیر بالرائے سامنے آئی کہ لوگ اپنی رائے سے اللہ کے کلام کی تفسیر شروع کر دیں، اپنے فہم کے اس بات کے لیے، اپنی سوچ کے اس بات کے لیے سہارا لیں اس حدیث کا جس کی اپنی ایتھینٹسٹی وہ معلوم نہیں ہے۔ نتیجتاً اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ اسی اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو فاسق قرار دے، ایک گروہ دوسرے گروہ کو بدعتی قرار دے، ایک گروہ دوسرے گروہ کو کافر قرار دے، ایک گروہ دوسرے گروہ کو مشرک قرار دے، اور اس کے نتیجے میں اختلافات کی خلیج بڑھتی چلی گئی اور فتنے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ اختلاف کے بیرونی عوامل بھی رہے، ان میں ایک خود قرآن احادیث میں تحریف کے لیے بعض بڑے بڑے لوگوں کا کردار ہے، جس میں
تمیم الداری ایک بڑا معروف نام ہے، کعب الاحبار بڑا معروف نام ہے، جو احادیث میں تحریف کے حوالے سے تاریخ کا ایک بہت بڑا چیپٹر جن کے نام سے منسوب ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے زنادقہ نے جس طرح سے کوششیں کی کہ احادیث کے اندر ان روایات کو جو اسلامی روایات نہیں تھیں، دوسرے ادیان میں موجود تھیں، ان چیزوں کو اسلام میں داخل کر کے اسلام کی تعلیمات کے چہرے کو مسخ کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ تیسرا جو عامل تھا وہ مستشرقین کا عامل تھا۔ مستشرقین یعنی اہل مغرب، وہ لوگ جنہوں نے مشرقی ادیان پر تحقیق کی، خصوصاً اسلام پر تحقیق کی۔ اسلام پر تحقیق کرنے کے بعد اپنی نظر میں اسلام کے ان پہلوؤں کو جو مبہم ہیں، ان پہلوؤں کو جہاں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، ان پہلوؤں کو جہاں پر آنے کے بعد لوگوں کے ذہن کو مشوش کیا جا سکتا ہے، اس پر کام کیا، انحرافات پیدا کیے، سوالات اٹھا دیے، ان سوالات کا جواب دینے والا ملا نہیں معاشرے کو، جس کے نتیجے میں آہستہ 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 ابہام در ابہام لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیا جاتا رہا، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک ایسا گروہ بھی پیدا ہوا جو اسلام کا لبادہ پہن کر روشن فکر کی حیثیت سے، دانشور کی حیثیت سے اسلام کی وہ ترجمانی کرنے لگا جو ان مستشرقین کی دی ہوئی عبارات اور ان کے دیے ہوئے اصولوں پر مبنی تھا۔ قرآن اور سنت کے اصل ستونوں اور اصل اصولوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس لیے مستشرقین نے بعض نے یہ لکھا کہ دین کو دین کی تلوار ہی سے کاٹا جا سکتا ہے اور مارا جا سکتا ہے، لہٰذا اگر اسلام کو قتل کرنا ہے، اسلام کو بربادی کی طرف لے کر جانا ہے، تو اسلام ہی کا ہتھوڑا استعمال کرو تاکہ اسلام کو بدنام کیا جا سکے اور لوگوں کو اسلام سے دور رکھا جا سکے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے ایسے لوگ جن کا نام لینا شاید یہاں پر مناسب نہ ہو، ایسے بھی وجود میں آئے جنہوں نے اسی مستشرقین کی تحقیق اور ان کی تالیفات کی روشنی میں اسلام کے بنیادی ترین چیزوں کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا، جیسے سنت نبوی کی حجیت کا انکار، اسی طرح سے معجزات کا انکار، کشف و کرامات کا انکار، اور بھی بہت ساری چیزوں کا انکار، اور پھر اسلام کی نبی کریم کی دی ہوئی تعبیرات اور تشریحات کا انکار کر کے زمانے کے مطابق نئی تشریحات جو ان تشریحات سے متصادم ہوں، ایسی تشریحات کا بیان۔ اس کا نتیجہ خود بخود یہ نکلا کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو ٹکڑوں میں، گروہوں میں بانٹا جائے اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر کے فتووں کا ایک طوفان شروع کیا جائے، آراء کا ایک ایسا طوفان شروع کیا جائے جو تھمنے کو نہ آئے، جس کا تسلسل اب تک آپ کو نظر آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آج امت مسلمہ اتنے سارے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ صرف امت مسلمہ بٹی ہوئی نہیں ہے، گزشتہ انبیاء میں بھی یہ سلسلے جاری رہے ہیں۔ ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم جس چیز کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں اس پر اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، اس پر چلیں، دوسروں کے افکار اور دوسروں کے عقائد اگر سننا چاہیں انہی سے پوچھیں، انہی کی معتبر تشریحات کی طرف رجوع کریں۔ کسی اور کے عقائد اور کسی اور کے نظریات کی تفسیر اور تشریح کرنے کا اختیار مجھے نہیں ہے، انہی کو ہے جو ان عقائد کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر ہم ہر مکتب کی تشریحات انہی مکاتب کے علماء اور دانشوروں، لیکن اتھینٹک اور معتبر علماء اور دانشوروں سے ہی اس مکتب کے عقائد و نظریات کی تشریح مانگنا شروع کر دیں تو ان اختلافات کی خلیج کو ہم بہت کم کر سکتے ہیں اور امت مسلمہ کے اس تصور کو عملی جامہ پہنانے کی طرف قدم اٹھا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔